ایسا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، احساس کرنا بھی سیکھیں۔ میری اور میری کزن کی شادی ہمارے تایا ابو کے گھر ہوئی تھی۔ میرے شوہر گھر کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور وہ سعودیہ جاب کرتے تھے، اور جو میری کزن کے شوہر تھے یعنی میرے شوہر کے چھوٹے بھائی، وہ پاکستان میں ہی کوئی چھوٹا موٹا کام کر لیتے، کبھی کر لیتے اور کبھی نہیں کرتے۔ ساری ذمہ داریاں میرے شوہر پر تھی اور سارا گھر کا گزارا میرے شوہر کی وجہ سے چل رہا تھا۔ میرے شوہر کی 5 بہنیں تھیں اور 5 کی شادی میرے شوہر نے کی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی بہنوں کا احساس کیا، اپنے بھائیوں کا احساس کیا، سب کا احساس کیا انہوں نے۔ اور جس گھر میں ہم رہتے تھے یہ گھر بھی میرے شوہر نے ہی بنوایا تھا۔ جب یہ گھر بنوا رہے تھے اسی دوران میری ساس کا انتقال ہو گیا۔ جب میری ساس کا انتقال ہوا تو ان دنوں میرے شوہر بھی پاکستان آئے تھے۔ میری ساس کے انتقال کے بعد میرے سسر کی طبیعت بھی کافی زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ خیر کچھ عرصے بعد ہی ہمارا گھر بن کر مکمل تیار ہو چکا تھا۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی عطا کی اور میری کزن کو بیٹا عطا کیا۔ میرے شوہر واپس چلے گئے اور پھر 6-7 سال بعد پاکستان واپس آئے۔ ان 7 سالوں میں میرے شوہر نے سب کا احساس کیا، اپنی بہنوں کا، اپنے بھائیوں کا، جس نے جو چیز مانگی میرے شوہر نے ان کو لے کر دی۔ اس دوران میری کزن کے 4 بچے ہو چکے تھے اور میری ایک ہی بیٹی تھی۔ پھر جب میرے شوہر پاکستان واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے ایک بیٹی سے نوازا۔ خیر کچھ مہینے چھٹی کاٹنے کے بعد میرے شوہر واپس چلے گئے اور جب بھی وہ پیسے بھیجتے میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی کزن کے بچوں کو بھی سیم کپڑے لے کر آتی کہ کہیں میری کزن کو کوئی کمی محسوس نہ ہو کہ اپنے بچوں کو لے رہی ہے، میرے بچوں کو نہیں لے رہی۔ میں نے اور میرے شوہر نے سب کا احساس کیا۔ جب میرے شوہر کافی بیمار ہو گئے اور چھٹی لے کر پاکستان آ گئے، جب میرے شوہر آئے تو ہماری 2 ہی بیٹیاں تھیں اور میرے کزن کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہو چکی تھیں۔ اب جب میرے شوہر واپس آئے تو کافی زیادہ بیمار تھے اور اپنا سب کچھ برباد کر آئے تھے، اور مجھے یہ بات نہیں تھی پتا، اور مجھے ہمیشہ یہی کہتے کہ میں نے واپس چلے جانا ہے، جیسے ہی میری طبیعت ٹھیک ہوگی میں نے واپس چلے جانا ہے۔ خیر کچھ مہینوں کے بعد ہی ان کا بھائی ایک اچھی خاصی جاب پر لگ گیا اور اچھا خاصا پیسہ کمانے لگا، اور یہ بیکار اور بیمار ہو کر گھر ہی بیٹھ گئے تھے۔ خیر جب سب کو پتا چلا کہ اب یہ باہر نہیں جا سکتے، یہ سب کچھ ختم کر آئے ہیں، تو سبھی ساتھ ہی الگ الگ ہو گئے۔ ان سب کی پریشانی کی وجہ سے میرے شوہر زیادہ ہی بیمار ہو گئے، ایک حساب سے وہ بیڈ پر ہی تھے۔ میرے شوہر نے سب کا احساس کیا اور جب ان کا احساس کرنے کی باری آئی تو سارے بھائی الگ ہو گئے۔ ہمارے گھر میں کبھی کچھ کھانے کو ہوتا اور کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا، اور دوسری طرف میری کزن طرح طرح کے کھانے بناتی ہے، ہمارے بچوں کے سامنے جان بوجھ کے اپنے بچوں کو چیزیں لے کر دیتی تاکہ میرے بچے ترسیں اور کمی محسوس کریں۔ میرے شوہر بیمار تھے اور کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر بھی جان بوجھ کے میری کزن، اس کا شوہر ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے کہ آدھا بل دو، آدھے پیسے دو، یہ وہ ہم سے پیسے مانگتے۔ گرمیاں تھی، ہمیں فریج میں پانی تک نہیں ٹھنڈا رکھنے دیتے اور پھر بھی ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے۔ میرے شوہر جس بھائی کا اتنا احساس کرتے تھے اس بھائی نے کبھی نہیں ہمیں پوچھا